बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की एक मुबैना नाजेबा वीडियो, जिसमें वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था खबरों में, वो होता है बोसो किनार, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दो खवातीन हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर एक अकाउंट की जानिब से डाली गई। खुलासा इसका हो गया है, कच्चा चट्ठा इसका खुल गया है। मैं ज़रा आगे जाकर इस पर बात करूंगा, लेकिन कुछ देर पहले हमने ये देखा कि हमारी वजीर बराए आईटी शिजा फातिमा ख्वाजा ऐवान में बात कर रही थी। आईटी की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, इंटरनेट की आज़ादी की जो सूरत हाल है, रफ्तार की सूरत हाल, उस पर बात कर रही थी। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी है, बंदिश की बातें बेकार हैं। इसी तरह से सेक्रेटरी बराए आईटी ये भी ऐवान में आए और इन्होंने कहा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो खुद हम तो नहीं कर रहे, जो हमसे करवाती है वजारत दाखिला करवाती है। वजारत दाखिला हमें कहेगी खोल दो, हम खोल देंगे। वजारत दाखिला कहेगी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हम नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर बंद कर देंगे। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हमसे जो करवाना है आप करवा लें। ये ऐवान में जवाब देने आए थे। और शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, जो ख्वाजा आसिफ साहब की अजीज़ा हैं, ये बात कर रही थी ऐवान में। और एक नौजवान होते हुए, शायद आईटी से कुछ वाकिफ होते हुए, इंटरनेट से कुछ वाकिफ होते हुए भी जो ये बातें कर रही थी, हैरान कुन है। और इनका ये कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादी है। आज़ादी पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन ये जो आप बात कर रही थी कि इंटरनेट की इस बंदिश से क्या हो गया, आप देखिए कि क्या हो गया का जो जवाब है वो इनको खुद हुकूमत में मौजूद कादिर पटेल साहब ने भी दिया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि पाशा के चेयरमैन वो भी बता रहे हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन, वो भी बता रहे हैं कि हुआ क्या है। जो अब्दुल कादिर पटेल हैं पीपीपी के, वो कहते हैं कि वजीर बराए आईटी बता दें इंटरनेट का सत्यानाश क्यों कर दिया है। ना कोई तस्वीर खुलती है, ना वीडियो। ये अब्दुल कादिर पटेल साहब कह रहे थे। जाहिर है कि पटेल साहब ने अपने हिसाब से बात की है, लेकिन आप पाशा के चेयरमैन को देखें। नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में आए और उन्होंने ये बताया था कि हमारे यहां $3 बिलियन प्लस जो आईटी का शोबा है वो पाकिस्तान में ला रहा है। और ये बड़ी कंपनीज का डाटा है। जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो कमोबेश इतना ही लाते हैं, लेकिन वो जिस तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उसके फिगर्स ढंग से पता नहीं है। उनका यह कहना है कि इस वक्त जो इंटरनेट की बंदिश है, इंटरनेट स्लो हुआ है, जो हुकूमत ने काम किए हैं, उसके नतीजे में हुआ यह है कि हमारा तकरीबन 30% काम अफेक्ट हो गया है। और उनका यह कहना है कि बाय द ईयर एंड हम ये फियर कर रहे हैं, हमें यह खौफ है कि तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान हो सकता है हमें, हमारे रेवेन्यूज में। तो एक तो यह सिचुएशन है। और दूसरा, ये जो बात कर रही हैं शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा कि फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, सिर्फ ट्विटर नहीं है, सिर्फ एक्स नहीं है, और यूट्यूब भी है। तो बात यह कि यूट्यूब का तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो आपके अपने चहीते यूट्यूब पर काम करने वाले लोग हैं, वो भी बताते कि इस वक्त यूट्यूब पर काम करने वाले डिजिटल जर्नलिस्ट, उनका जो यूआरएल है वो आप लोगों ने उठा के डाल दिया है किसी बैन करने वाले मैकेनिज्म में, और उसके नतीजे में उनकी वीडियोस कभी मोबाइल पे नहीं खुलती, कभी लैपटॉप पे नहीं खुलती। ये सिलसिला मुसलसल हो रहा है। फिर उसके बाद ये जो आप फेसबुक की बात कर रही हैं, तो फेसबुक तो आपाबूजी का प्लेटफॉर्म है। फेसबुक तो फैमिली के कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म है। वहां पर ये हालात हाजरा पर तबसरा बहुत कम होता है। इंस्टा तो सेलिब्रिटीज का प्लेटफॉर्म है। वहां पर लोग जाकर किसी की शादी पे कितने पैसे, माहिरा ने डांस किया, किसी की बोल्ड वीडियो, उष्ना खान जैसी एक अदाकारा, उसने लंदन में शूट करवाया, उसकी स्किन रिवील हो रही थी, लोग इंस्टा पे ये करते। आपके यहां न्यूज रिलेटेड कंटेंट, हुकूमत, पॉलिटिक्स, ये डिस्कस होता है ट्विटर पे। ट्विटर आप लोगों ने बंद किया हुआ है, मुसलसल बंद किया हुआ है। और ये जो आप कह रही हैं कुछ नहीं होता, अगर कुछ नहीं होता तो फिर ये जो लोग उठाए जा रहे हैं बार बार, और इनमें से किसी को जाहिर भी नहीं किया जाता कि गिरफ्तार हुए। शाकिर अवान के साथ हुआ, आगा सरवर के साथ हुआ, इमरान रियाज खान गायब रहा, फिर अजहर मशवानी के भाई गायब रहे, उसके अलावा अहमद जंजुआ गायब हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ढेरों लोग गायब हुए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गायब हुए, बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों के पाकिस्तान में वालदैन और घर वालों को जाकर कहा गया कि इसका अकाउंट बंद करवाओ। जो रायन ग्रिम की वेबसाइट है, ड्रॉप साइट न्यूज,
انہوں نے جو پوری آڈیو سنوائی، اس آڈیو میں بیرون ملک موجود بھائی سے کہا گیا کہ ٹویٹر بند کر دے اپنا، یہاں موجود بھائی کی چیخیں سنوائی گئیں. یہی ہو رہا ہے سب کچھ. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں آزادی ہے. آپ دیکھیے کہ میں نے کیا کیا تھا. خود میں نے 12/4/2022 تو میں نے ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کیا تھا. اور ٹویٹ کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈیلیٹ کس نے کروایا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب انٹرسیپٹ نے سائفر سامنے لا کر حقیقت رکھی تھی تو میں نے اس موقع پر اس ٹویٹ کا حوالہ دے کر ایک ٹویٹ اور کیا اور بتایا کہ ایک مہربان شخصیت کی درخواست پر میں نے ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کیا. ایک حساس ادارے سے ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ٹویٹ کر کے ایک صحافی سلیم صافی صاحب ہیں، ان کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا اس کی تصویر لگائی ہے اور لکھا ہے کہ پاک فوج کے خلاف اصل پروپیگنڈا یہ ہے، تو اس کو پلیز ڈیلیٹ کر دیجئے. تو میں نے کہا اس میں نے تو ایک تبصرہ کیا ہے، اصل ٹویٹ تو سلیم صافی صاحب نے کیا تھا. انہوں نے کہا ہم نے صافی صاحب سے بھی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیا ہے، آپ یہ ڈیلیٹ کر لیں. میں نے کہا تو اس سے پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے جو صارفین ہیں بچے، انہوں نے لفظ استعمال کیے بچے، وہ بچے جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں جن کی تصویر تھی ان کو، ایک حساس ادارے کے سربراہ کو. تو میں نے کہا وہ تو گالیاں وہ دے رہے ہیں، میں تو نہیں دے رہا. انہوں نے کہا لیکن آپ کے ٹویٹ کے نیچے دے رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے. میں نے کہا دیکھیے ٹویٹر ایک بڑا رسپانسبلٹی والا پلیٹ فارم ہے، تو میں اس لیے یہ کروں گا کہ میں ایک ٹویٹ کروں گا کہ میں نے ایک مہربان شخصیت کی درخواست پر اپنا ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے. یہ میں نے ان کو بتایا اور میں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا. پھر تقریباً سال بعد میں نے یہ جو انٹرسیپٹ نے جب سائفر پبلش کر دیا تھا تو میں نے یہ چیز دوبارہ بھی بتائی کہ میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے اگر ہم ایک ہیرو کو ہٹا کر ایک ہیرو کو لاتے، ایسے لوگوں کو لاتے جن کی عوام میں مقبولیت اور قبولیت ہوتی، تو کوئی فرق نہ پڑتا عمران خان کو ہٹانے سے. لیکن ہم ولنز کو لائے ہیں ہیرو کو ہٹا کر، اور یہ میں نے سب کچھ ٹویٹ میں لکھا ہوتا. تو اس لیے اب ہمیں جو ہے وہ اس مخالفت کا، عوام کی اس مخالفت کا، اس رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو لوگوں کے ٹویٹ تک تو ڈیلیٹ کروائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ درخواست ہے اور لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے درخواست کا، تو اس لیے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو آزادی تک تو ہے نہیں، آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی ہے. تو جھوٹ بول رہی ہیں آپ، منافقت کر رہی ہیں آپ، جو آپ کی ساری جماعت کرتی ہے. ٹویٹر پہ بین لگا کے، وی پی این لگا کے، سب کے سب آپ لوگ ٹویٹر یوز کرتے ہیں. عدالت میں جا کے کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ کا عطا تارڑ وہ یافز خان کی جھوٹی ویڈیو لگاتا ہے، آپ کا رضی دادا جھوٹی ویڈیو لگاتا ہے، آپ کا نجم ولی خواتین سے بدتمیزی کرتا ہے. آپ لوگوں نے جو لوگ رکھے ہوئے وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ لوگ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. فیک نیوز کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا عمران خان کی ایک ویڈیو کی، ڈاکٹر سیدہ صدف کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اس نے خود مانا اس اکاؤنٹ نے کہ میں نے ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک لڑکے سے خریدا تھا. اب یہ وہی لڑکا ہے ڈاکٹر سیدہ صدف، ایک بے نام اکاؤنٹ ہے، ایک بے چہرہ اکاؤنٹ ہے، اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے یہ جو ڈاکٹر سیدہ صدف ہے اس کی جانب سے ننگی گالیاں خاتون ہوتے ہوئے اور اپنے آپ کو فلاسفر اور نہ جانے کیا کچھ لکھنے کے بعد، گولڈ میڈلسٹ لکھنے کے بعد، خواتین کے لیے، بندوں کے لیے غلیظ ترین الفاظ کا استعمال، گالیاں اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہم دفاع وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان کی ایک ویڈیو اس اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی اور ویڈیو پہ دکھایا یہ گیا کہ عمران خان جو ہے وہ دو خواتین کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. عمران خان ان دو خواتین کو بوسے دے رہے ہیں، ان کے بوسے لے رہے ہیں اور یہ ویڈیو چلا دی گئی. اس کے بعد اس کا ایک پورا فورنزک ہوا اور اس پورے فورنزک میں پتا چلا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ڈیپ فیک کے ذریعے بنائی گئی ہے اور ڈیپ فیک کے ذریعے اس بنائی گئی ویڈیو کو ڈھیروں لوگوں نے پھیلایا. یہاں پاکستان تحریک انصاف میں ملا دیا جاتا ہے. کوئی ایک بچہ کسی بارے میں ٹویٹ کرے تو انصار عباسی صاحب، سلیم صافی صاحب، یہ لوگ آ جاتے ہیں اس نے ایسے کیا ہے. اور وہ اکاؤنٹ جس کے 150 فالوورز ہوں، جس کا ٹویٹ شاید کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اس اکاؤنٹ کو یہ ملینز فالوورز والے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اٹھا کے جب سامنے رکھتے تو پھر وہ پھیل جاتا ہے. تو پروپیگنڈا ایسے ہوتا ہے. اور یہ جو شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ فرما رہی ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے. تو لوگوں کے اکاؤنٹ کیوں ڈی ایکٹیویٹ کرواتے ہیں آپ لوگ؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں آزادی کی بات پہ، اور یہ جو ٹویٹر کا معاملہ ہے عدالتوں میں بھی آپ لوگ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، ہمارے یہاں ایک چیز ہو رہی ہے، اس میں ہوا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرامز میں یہ بتایا کہ عمران خان اور فوج کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے
اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان اور فوج کے درمیان میں افراد کی بات نہیں کر رہا. عمران خان صاحب جواب دیتے ہوئے جہاں لے گئے ہیں اس چیز کو وہاں بہتر نہیں ہو سکتا, لیکن عمران خان صاحب جواب دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان تحریک انصاف والے بتاتے ہیں کہ بات تو 9 مئی کی ہوتی ہے, لیکن ہم تو 23-24 مئی سے 25 مئی کے مارچ سے اس سے پہلے سے ہی سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. جو ملتان کا الیکشن تھا جہاں وہ ایس کے فوڈز والے تھے, ان کی فیکٹری میں جا کر ان کے ملازمین کو جا کر بتایا گیا کہ ووٹ کہاں ڈالنا ہے, جہاں بڑے بڑے لوگوں کو بتایا گیا کہ ووٹ کہاں ڈالنا ہے. پھر بھی عمران خان نے پنجاب کی حکومت واپس جیتی تھی تنے تنہا الیکشن کیمپین چلاتے ہوئے, تو وہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ تب کیا ہوا تھا, تب سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے لوگوں کو اٹھانا, گھروں کو توڑنا, ڈیروں پہ جانا, بندوں کو اٹھا کے جماعت سے متنفر کروانا, یہ تمام سلسلہ تو تب سے جاری ہے. صحافیوں کو ڈرانے کا, دھمکانے کا, اٹھانے کا سلسلہ, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ڈرانے, دھمکانے, اٹھانے کا سلسلہ تب سے جاری ہے. تو جو ٹیمپریچر بہتر کرنے کی بات ہے جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے, مگر پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو جس 9 مئی کی آپ بات کر رہے ہیں یا اس کے ارد گرد آپ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے ذہن سازی کی تھی, اس سے بہت پہلے سے ہو رہا ہے. تو یہ تو ہمارے ساتھ پہلے سے ہو رہا ہے, اور اگر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بنیاد بتا رہے ہیں عمران خان کی تقاریر کو, ہمارے لوگوں کے بیانات کو, تو وہ بیانات تو آن ریکارڈ ہے. لیکن جو کچھ ہوا اس کے جواب میں, رد عمل میں, کیا وہ کہیں ریکارڈ پر ہے؟ کیا کوئی گرفتاری ریکارڈ پر ہے؟ جو لوگ غائب ہوئے, کہیں رہے, کسی جگہ لے جائے گئے, کیا وہ ریکارڈ پر ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت خود شہباز شریف کی جانتی ہے کہ وہ سب کچھ ریکارڈ پر نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس وقت حکومت بھی اس بارے میں اب بات کر رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, کیونکہ 16 دسمبر کی رات تھی, 11:50 کا وقت تھا, اور رچرڈ گرینل نے ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کر کے کہا میں دوبارہ کہوں گا فری عمران خان. یہ جو جیو نیوز نے پہلا ہم جنس پرست لکھ دیا تھا تو وہ کہا گیا کہ میں پھر کہوں گا فری عمران خان. اس کے بعد جیو نیوز کی دھلائی ہوئی, جیو نیوز نے دوبارہ ٹویٹ کر دیا, وہ تو ایک طرف, لیکن اس کے بعد سے کیا ہوا ہے, رچرڈ گرینل کے ٹویٹ سے فرق کیا پڑا ہے؟ اس کے بعد سے اب تک حکومتی شخصیات کی ٹون بدلی ہے. یار کچھ وہاں سے ہونے تو دو, آنے تو دو, پھر دیکھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے سسٹم نہیں چل سکتا. سسٹم چلانے کا ذمہ دار حکومت میں بیٹھا ہوا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے سسٹم نہیں چل سکتا, بات چیت کرنی پڑے گی. اپوزیشن کے درمیان, حکومت کے درمیان اگر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو آگے نہیں بڑھ سکتے, بات چیت کرنی پڑے گی. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت حکومت کی ٹون کیا ہے. آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب نے شیر افضل مروت کی بات کو, جو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں میرے منہ سے آگ نکلتی ہے, زہر نکلتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت کی بات خوشگوار ہے, ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. تو حکومت کا رویہ آپ کو بدلتا ہوا کہاں نظر آتا ہے؟ یہ رچرڈ گرینل کے ٹویٹ کے بعد 36 گھنٹے, کچھ 38 گھنٹے کے اندر اندر ہوا ہے. اب آپ دیکھیں ایاز صادق صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر کردار ادا کرنے کو تیار ہوں, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے ہر کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں میرا گھر, میرا دفتر حاضر ہے, اور جو ہے وہ میں کوئی بھی کردار ادا کرنا پڑے میں کردار ادا کروں گا. رانا احسان صاحب کو, نوجوان ہیں, رانا افضل صاحب کے بیٹے, انہیں منصور علی خان صاحب نے چیلنج کیا اپنے پروگرام میں کہ آپ ٹویٹر پہ جائیں, جا کے ایبسولوٹلی ناٹ لکھیں رچرڈ گرینل کے ٹویٹ پہ. انہوں نے لکھ دیا, لیکن صرف ایبسولوٹلی ناٹ نہیں لکھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو کریں گے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق کریں گے, ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. پہلے تو رانا صاحب آئین اور قانون کے مطابق آپ لوگ کچھ کر ہی نہیں رہے. یہ جو بندے اٹھ رہے ہیں, غائب ہو رہے ہیں, اور آپ لوگ ایسے بن جاتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ وہ لوگ ہیں ایک گھر میں جہاں شادی کا کوئی بڑا فیصلہ, کوئی خاندان کا فیصلہ ہوتا ہے تو بچوں کو کہا جاتا ہے اٹھو باہر نکلو تم لوگ. تو آپ لوگوں کی تو وہ حیثیت رہ گئی ہے. یعنی یوٹیوبر, ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ اٹھائے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد خود حکومتی وزراء کے بیانات آتے ہیں, دوسرے وزراء کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں بیرسٹر عقیل ملک نے ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ عطا تارڑ کو پتہ نہیں ہوگا. تو یہ تو آپ لوگوں کی حالت ہے, آپ لوگوں کو علم نہیں ہوتا بہت سی چیزوں کا, اور آپ حکومت میں ہیں, یہ اتنا بڑا مذاق ہے. تو آپ نے جو بات کی نا آئین اور قانون کے مطابق جو کریں گے, تو اب آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ کرنا پڑے گا. تو جو کچھ بھی ہوگا اس کی ریزننگ تو کریٹ کرنی پڑے گی. لیکن یہ جو آپ لوگ مذاکرات پر آمادہ ہیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی لوگ کہتے تھے لاشیں کہاں گری ہیں ثبوت لاؤ, اب وہ ایوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لاشیں
दोनों जगह 24 से 26 तक दोनों जगह जो लाशें गिरी उनका एहतराम करना होगा। आप लोग अब भी जो रेंजर्स एहलकारों की शहादत हुई एक गाड़ी से, उस शहादत को अब भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल के बैठे। आप लोगों को पता है कि एक ब्यूरोक्रेट का बेटा है, एक ऐसी शख्सियत का बेटा जिनकी सियासी हमदर्दियां पीपल्स पार्टी के साथ है, जिनकी रिश्तेदारी शाहिद खाकान अब्बासी के साथ है, लेकिन वो शहादतें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर डाल के बैठे हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी पर FIR आपने उस मामले पर सील कर दिए। ये आप लोगों की इस वक्त कारस्तानियां हैं। तो चीजें बदल रही हैं, मजबूर हैं आप लोग। इसीलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ऐवान में इस वक्त एक हंगामी इजलास भी लेकर बैठे हुए हैं कि सूरत हाल पर गौर करना है। मैंने आपसे कल रात में भी कहा था 48 घंटे में खबर आ सकती है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, कमेटी बन गई है, बातचीत हो रही है। हुकूमत जिस कदर गोबर का ये टोकरा सर पे रखने के बाद अपने कपड़ों पर, अपने कदमों पर ये गोबर गिराते हुए आगे बढ़ रही है, मुसलसल गंद इनके ऊपर पड़ रहा है, उससे परेशान है, निकलना चाहती है। ये वो हुकूमत है जो कह रही है कि हुकूमत हमने ली तो नहीं, हमें दी गई थी। तो ये हुकूमत जो है वो अब परेशान है, और ये परेशान लोग जो है जान छुड़ाने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, मैं एक चीज और आपके सामने रखूं। हुआ क्या, रिचर्ड ग्रैनल के मामले में जियो न्यूज ने कहा पहले कि यह हमजिन्स परस्त है, फिर रिचर्ड ग्रैनल ने जियो न्यूज को जवाब दिया। दुनिया भर में जियो न्यूज की बेइज्जती हुई, जियो वालों ने ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर जियो वालों ने खबर में हमजिन्स परस्त की तकर्रुरी के बजाय कर दिया अहम तकर्रुरी। उसके बाद मजीद बेइज्जती हुई, जियो न्यूज फिर आ गया कि नहीं, पहले एलानिया हमजिन्स परस्त काबीना मेंबर, ये लिख दिया जियो न्यूज ने। अब क्या लिखा, पहला एलानिया मेंबर हमजिन्स परस्त। अब उससे पहले जियो न्यूज जो है वो जो बाइडेन की काबीना में हमजिन्स परस्त पीठ बुडा जज, इनको वजीर ट्रांसपोर्ट बनाने का फैसला हुआ था, तब भी लिख चुका था। तो या तो वो जो बाइडेन की काबीना का जो पहले था वो पहला हमजिन्स परस्त था, या रिचर्ड ग्रैनल पहला हमजिन्स परस्त है। जियो न्यूज फैसला कर दे। जियो न्यूज ने खबर दी थी अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने पेट बुडा जज को वजीर बराए ट्रांसपोर्ट बनाने का फैसला कर लिया। साबिक मेयर रह चुके हैं, काबीना में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र वजीर होंगे। सेनेट ने मंजूरी दी तो ये बुढ़ा जज पहले हमजिन्स परस्त वजीर होंगे। तो दो लोग पहले नंबर पे कैसे हो सकते हैं, जो जियो न्यूज लिख रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही काम है कि नून लीग करती है। मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला जिनको चीन ने दौरे की दावत दी है, और इससे पहले खातून वजीर आला थी नहीं। तो चीन का दौरा वज़राए आला बहुत से कर चुके। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनके मामले में आप लेकर बैठ गए। पहले खातून वज़ीर आला होती और चीन का दौरा ना किया होता, उसको दावत ना आई होती, तब तो आपका ये दावा दुरुस्त होता। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला। इसी तरह का झूठ जो है वो जियो न्यूज भी इस वक्त बोल रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।